बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। मलक रियाज के बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा की गवर्नर सिंध के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद सिंध हुकूमत परेशान हो गई है। सिंध सरकार क्यों परेशान है, इस अहम मुलाकात के पीछे क्या वजह है और ये जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या उस सिलसिला में यह अहम मुलाकात थी। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 लोगों ने एक ही दिन में रियासत पर हमला किया है और उसमें हामिद मीर, अबसार आलम और इसहाक डार। अल्फाज अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव एक था और वो रियासत पर हमला था। और एक ही वक्त में 3 लोगों ने 3 बड़े झूठ बोले हैं और वो झूठ पकड़े गए हैं और अब उनको शर्मसारी का सामना है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब और सिंध हुकूमत ने एक नया कारनामा किया है और मैंने अपनी कम्युनिटी में एक तफसीलन वीडियो भी शेयर की है। सिंध हुकूमत एक नया कानून लेकर आई है और पुलिस रूल्स में एक तरमीम की है और उसकी मंजूरी दे दी है। और वो तरमीम ये है क्रिमिनल लॉ में कि मुल्ज़म जो भी वक़ूआ करेगा, वक़ूए के बाद अगर FIR दर्ज हो जाएगी तो जब तक पुलिस सेटिस्फाई नहीं होती तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि जब तक मुकदमा साबित नहीं हो जाता तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब साबित होना है ट्रायल के बाद। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसी को कत्ल भी कर देगा तो कत्ल होने के बाद भी जब तक मुकदमा साबित नहीं होगा तब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप क्या सोच सकते हैं कि सिंध हुकूमत ने कोई अवाम की भलाई में कोई अमेंडमेंट की हो, वो क्यों ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। ये एक बारीक वारदात है उनकी तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से। और क्योंकि ये ख़ुद सारे क्रिमिनल्स हैं, आधी कैबिनेट इनकी वो है जो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस हैं, कुछ भत्तों के मुकदमात में मुलव्वस हैं, कुछ कत्ल और अक़दाम कत्ल के मुकदमात में। और करप्शन तो फिर सारी एक जैसे हैं, एक से बढ़कर एक करप्ट है। अपने आप को बचाने के लिए और अपने ख़िलाफ़ केसेस के कल अगर मुस्तकबिल में इनके ख़िलाफ़ कोई केस होता है तो एटलीस्ट पुलिस इनको गिरफ़्तार ना करे और चाहे ये ज़मानत करवाएं, चाहे ये जो केसेस को मैनेज करें, कम से कम इनको को गिरफ़्तार ना करे। ये इतना बड़ा एक हमला है क्रिमिनल लॉ पर और लॉ का ये सिरे से चेहरा बिगाड़ना चाहते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में भी जो मैंने वीलॉग किया है अपनी कम्युनिटी में जो मैंने शेयर किया है वो डिटेल उसमें जो तरमीम की गई हैं और जो पहले प्रोसेस था और जो अब इनकी तरफ से होने जा रहा है उसकी तफसीलात दी हैं। उसमें भी मैंने मुतालबा किया और यहाँ भी मुतालबा करूँगा चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब से कि जनाब उस पर नोटिस लें, नहीं तो आपकी जजमेंट साहब के कानून सारे के सारे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएंगे और उनकी हैसियत नहीं रहेगी अगर क्रिमिनल लॉ में ये अमेंडमेंट आगे असम्बली से भी मंजूर हो गई। दूसरा जो मामला है और वो है मलक रियाज के बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमे का। मलक रियाज का जो बेटा है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और ये एक बड़ी अहम जो कार्रवाई हुई है। आप जानते हैं कि जो मलक रियाज है उसके बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना ये एक अनोखी बात है, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ है और दरख्वास्त गुजार हैं सरफराज वल्द अब्दुल कादिर शेख और उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है मलक रियाज के बेटे अहमद अली रियाज और उनके फाइनेंस मैनेजर के ख़िलाफ़। और इस मुकदमे में जो जाली चेक की डिसऑनर हो गया था उस चेक का मुकदमा है और फ्रॉड का मुकदमा है। और उसमें ये कहा कि इन्होंने मुझे जाली चेक दिए, अब मेरी ना रकम वापस कर रहे हैं और उल्टा मुझे जाली चेक देकर इन्होंने फंसाया है और अब मुझे ये डरा धमका रहे हैं और ये मेरे ख़िलाफ़ झूठे केस बनवाना चाहते हैं सिंध पुलिस से मिलकर। और ये FIR की कॉपी भी मेरे पास है, डिटेल FIR है, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब देखते हैं कि सिंध पुलिस में और कराची पुलिस में इतनी सख्त है कि वो इनको गिरफ़्तार करें या ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वैसे लोगों को ही बचाने के लिए आ रही हैं। पुलिस वाले तो बग़ैर FIR के बंदे गिरफ़्तार कर लेते हैं, पहले बंदा गिरफ़्तार करते हैं और उसके बाद ये FIR देते हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये इन बड़े लोगों को बचाने के लिए हैं। और ये जो चेक के पर्चे हैं और मुकदमात होते हैं ये तो इनके लिए आम एक नॉर्मल रूटीन है, तो ये इस वजह से अमेंडमेंट्स आई हैं। और अब जो सरफराज वल्द अब्दुल कादिर शेख है उसका ये मुतालबा है कि मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके मुझे मेरे पैसे दिलवाए जाएँ। मेरे पैसे हैं
احمد علی نے ان کے نام کا چیک ہے اور میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور برائے مہربانی میری مدد کی جائے، تو ہم جو ہمارے ادارے ہیں ان سے یہ ضرور مطالبہ کریں گے اور گزارش کریں گے کہ سرفراز ولد عبد القادر شیخ کی جو FIR درج ہوئی ہے اس پر کارروائی کرتے ہوئے ملک ریاض کے بیٹے احمد علی کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ اس سے ریکوری جو ہے وہ بھی کروائی جائے اور اس غریب کو پیسے دلوائے جائیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ بڑی اہم ملاقات کا معاملہ ہے اور وہ گورنر سندھ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے ساتھ ملاقات ہے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کی، اور یہ سابق جو سندھ کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوتی ہے، اور ذرائع کے مطابق گورنر سندھ اور ذوالفقار مرزا کی ملاقات پونے گھنٹے تک جاری رہی، جس میں وزیر اعظم کے مشیر محمود مولوی بھی شامل تھے، جبکہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ ان کی اہلیہ اور وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا بھی موجود تھی۔ ملاقات میں سندھ کی سیاست پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جبکہ ذوالفقار مرزا کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی ہے جو گورنر سندھ ہے ان کی طرف سے۔ اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب کو آج منظوری بھی دے دی گئی ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے کراچی میں، اور اس پر گورنر سندھ بڑے ایکٹیو ہیں اور گورنر سندھ اس معاملے کو اختتام تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ جن کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے، ان کے ساتھ جو ملاقات ہے اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ سندھ میں گورنر راج، کیونکہ اب MQ پاکستان بھی مطالبہ کر چکی ہے، PTI کا پہلے یہ مطالبہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دن بدن جو حرکتیں کر رہی ہے اور جیسے قوانین بنا رہی ہے اور جیسے اپنے خاص لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ نیوٹرل کسی شخص کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے، اپنے خاص بندہ کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہے جو کہ قانون کی دھجیاں اڑانے کا مترادف ہے۔ اس وجہ سے گورنر سندھ نے اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ تیز کر دی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور جو ایک مطالبہ ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے وہ کہاں تک کب کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ سندھ کو جو جس طریقے سے یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے سندھ بچ جائے اور سندھ کو ہماری حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بچا لیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے حامد میر کا۔ حامد میر نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں مریم نواز کے حوالے سے، مریم نواز کی جو تعریفوں کے پل باندھے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ انہوں نے اس پر ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ ہے ریاست پر حملہ۔ عنوان دیا ہے بچہ بچہ کٹ مرے گا ایک نیا طوفان۔ اب یہ نیا طوفان وہ مریم نواز کا کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کے جو جلسے ہیں اتنے کامیاب جلسے ہیں کہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات کا سب سے اہم ترین موضوع بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آزادی ہوا کرتی تھی۔ سیاسی جماعتیں سرحد پار کہ کشمیر کو بھارت سے آزادی دلانے کی وعدے کیا کرتے تھے۔ اب حامد میر کو یہ کوئی پوچھے کہ آپ کی جو لیڈر ہیں وہ پچھلے 10 سال سے وہاں پر تقریریں کر رہی ہیں، 10 دنوں سے، اور کوئی ایک دفعہ بھی مودی کا نام لیا ہو، ایک بار بھی اس سرحد پار مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی اور جو قتل عام ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور صرف ان کی تقریر عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اور ساتھ جو حامد میر ہیں بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے اس کالم میں کہ جس طریقے سے پاکستان میں بلوچستان میں الیکشن آزاد نہیں ہوتے اور اپنی مرضی کے الیکشنز کیے جاتے ہیں، اور کلبوشن کے معاملے پر بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ریاستی تشخص ختم کر کے اسے پاکستان کا ایک صوبہ بنا دیا جائے گا، اور اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، اور یوں مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں گم کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں آزاد الیکشن نہیں ہوتے اور اسلام آباد ہی جو الیکشن چاہتا ہے یا جس کو جتوانا چاہتا ہے، اب راولپنڈی کی بات نہیں کی، وہ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی جہاں اسلام آباد چاہے گا وہ اسی کی حکومت بنے گی، اور اب کشمیر میں بھی وہی ہونے جا رہا ہے، اور مریم نواز کو اس لیے ناکامی ہوگی۔ حالانکہ مریم نواز کے تو جلسوں میں اتنے لوگ ہیں اور ایک نیا طوفان آیا ہے، لیکن ایک لفظ یہ نہیں کہا جب آپ اپنے جو کالم ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی ہے
اس پر سیاسی کمپین ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بات تو آپ مریم نواز کو سمجھائیں، آپ ان کے جو ترجمان ہیں کہ مریم نواز، آپ ان کے خلاف بات کریں، مودی کے خلاف تو آپ زبان نہیں بولتی اور آپ صبح و شام گالیاں دیتی ہیں عمران خان کو۔ دوسری طرف ابصار عالم نے، آپ جانتے ہیں کہ داسو ڈیم پر جو حملہ ہوا تھا اور چینی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اس میں 9 چینی تھے اور 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو بس حادثہ ہے اور جو بعد میں دہشت گردی کی بات آئی، اس پر ابصار عالم نے جو جنرل عاصم سلیم باجوہ ہے اس کی نااہلی پر ایک ٹویٹ کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، اور کہتے ہیں کہ جنرل عاصم کی 3 سالہ نااہلی کی قیمت افسر سیاہی سپاہی بلوچستان میں اپنے خون سے آج بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن احتساب کے بجائے ان کو سی پیک کا چیئرمین لگ گئے ہیں، حالانکہ یو ایس میں اربوں کا کاروبار اور امریکہ سی پیک کا دشمن۔ نااہلی کی وجہ سے چینیوں پر حملہ ہوا، وزارتی میٹنگ منسوخ، آج سب سے بڑا داسو ڈیم منصوبہ بھی بند۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو داسو ڈیم منصوبہ ہے، کیونکہ یہ سی پیک کے چیئرمین ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی، اور وہاں پر جو چینیوں پر حملہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کی نالائکی ہے اور اس کو گھر بھیجنا چاہیے۔ اس پر حکومتی نمائندوں نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ داسو ہائیڈرو پروجیکٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، وہ عاصم سلیم باجوہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ نے طنز کرنا ہے تو آپ کم از کم ایک دفعہ تو اس کے اوپر آپ ریسرچ کر لیں کہ آپ جب داسو جو ڈیم ہے اس پر آپ طنز کرنا چاہتے ہیں تو آپ عاصم سلیم باجوہ پر کر رہے ہیں جو کہ سی پیک کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے، یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں، اور یہ کیسی صحافت ہے کہ پرسوں علی امین گنڈا پور پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور پھر ویڈیو میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور نہیں تھے، ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا کہ جس پر وہ معذرت کریں، اور اب آج عاصم سلیم باجوہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور فوراً ان کے جھوٹے الزام کا ان کو جواب بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور اسحاق ڈار نے بھی بالکل سیم یہی زبان استعمال کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ پر الزام لگایا ہے، اور داسو جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے الزام لگایا ہے، حالانکہ وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، وہ عاصم سلیم باجوہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اب آپ کو عاصم سلیم باجوہ پسند نہیں ہے اور وہ سی پیک کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور امریکہ کو تکلیف ہے اور آپ کو امریکہ اسی چیز کے پیسے دیتا ہے کہ آپ سی پیک کے خلاف باتیں کریں، تو آپ وہ باتیں کریں کہ جو عوام کو سمجھ آئیں، وہ باتیں نہ کریں کہ جو فوراً آپ کا جھوٹ پکڑا جائے اور پھر آپ کو شرمساری ہو۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔